السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلے اضافت سمجھ رہے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ انہوں نے کل سوال کیا تھا، آپ کو سب سے پہلے حمد، ہم نے اردو کتاب میں حمد پڑھایا تھا، تو حمد کے اندر ایک سوال تھا جس میں یہ سوال کے اندر یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ اس سوال کو حل کریں اور اس میں بقائے زندگی، بقائے دوام اور زندگی مستعار، بقائے دوام اور زندگی مستعار، یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس میں جو ترکیبیں استعمال ہو رہی ہیں اس کو ہم جو ہے سمجھیں۔ اور یہ سوال میرا خیال ہے حمد کا تھا، پہلا جب حصہ نظم شروع ہوا تھا، لیکن کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ سوال حل کرنا نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا پورا گرامر آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ ہے اضافت۔ اضافت مطلب مضاف مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جب ہم کہتے ہیں محب وطن، وطن کی محبت، کا ترجمہ ہوگا۔ جیسے مطلب یہ عربی زبان میں اضافت کے لیے حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، حمزہ کی ایک آواز ہے عربی زبان میں، لیکن اردو زبان میں حمزہ کی کوئی آواز نہیں ہے۔ یہاں ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ اگر حمزہ آئے تو ہم اضافت کیسے لگائیں گے۔ اس کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں جو ہم یہاں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عربی زبان میں حمزہ ایک مستعمل آواز ہے، لیکن اردو زبان میں اس کی کوئی صوتی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حمزہ کی کوئی صوتی حیثیت نہیں ہے۔ صدا میں الف ہے، اور الف جو ہے اس میں حرف علت کے لیے، یعنی کہ الف واو اور یا، الف واو یا، اور اس کے علاوہ ہا اور حمزہ، اس طرح سے ان کے آنے سے اعراب کی جو ظاہری شکل ہے، لکھنے والی شکل، وہ بدل جاتی ہے۔ اسی چیز کو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پہلے جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا، وہ میں سمجھا دوں شاید، تو پھر یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور شاعری کے عروج کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا ہجہ ہائے کوتا، ہجہ ہائے کوتا، اور ہم نے دیکھا تھا ہجہ ہائے بلند، ہجہ ہائے بلند۔ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ میں نے الحمدللہ ساری بچوں نے سمجھ کر اس میں طاق ہو گئے تھے۔ جیسا کہ ہجہ ہائے کوتا میں ہوگا الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا۔ اس کا شاعری میں بہت زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور یہاں پر با الف زبر با، تا الف زبر تا، یہ ہجہ ہائے بلند ہے۔ اس میں حرکت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو تختی کرتے وقت ہجہ ہائے بلند کو نمبر 1 سے ظاہر کرتے ہیں، 1 سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہاں پر ہجہ ہائے بلند کو ہم 2 سے ظاہر کرتے ہیں، یہ تختی کے دوران کرتے ہیں۔ اور یہ جو گرامر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا استعمال بھی شاعری اور علم العروض کے حوالے سے ہی ہے۔ اب یہاں پر ہم کو اگر معلوم ہو کسی کا اعراب، جیسے میں نے آپ کو مثال دیا تھا، یہ دراصل ہم کہتے اکثر بولتے ہیں ہم اس کو غلطی، لیکن یہ ہے غلطی۔ اب اس کی تختی کیسے ہوگی؟ ہجہ ہائے کوتا 1، ہجہ ہائے کوتا 1، ہجہ ہائے کو بلند 2۔ ایسے ہی لفظ ہوگا حرکت، یہ بھی حرکت ہے، حرکت نہیں ہے، ہم اس کو حرکت پڑھنے کے عادی ہیں، حرکت ہے۔ اس کا ہوگا ہجہ ہائے کوتا 1، ہجہ ہائے کوتا 1، ہجہ ہائے کوتا، ہجہ ہائے بلند 2۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہاں پر بھی یہی چیز ہے، یہاں پر بھی اسی چیز کا مطلب استعمال کیا جائے گا۔ یہ بقائے دوام اور زندگی مستعار، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس چیز کو دیکھیں گے، یعنی کہ اردو زبان میں نہ صرف یہ کہ عربی سے آنے والے لفظ کے ساتھ حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ ہندی والے لفظ میں بھی حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، فارسی سے آنے والے الفاظ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور انگلش سے لکھے جانے والے الفاظ میں بھی حمزہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ سب زبانوں میں حمزہ کا استعمال ہوگا، لیکن اردو زبان میں حمزہ کی کوئی صوتی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی صوتی آواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صوتی آواز کو کہتے ہیں مصوتے، مصوتے۔ اب یہ ہوں گے ایک ہیرا مصوتہ، یعنی ایک آواز کا مصوتہ، اور دوسرا ہوگا 2 آواز کا مصوتہ، دوہرا مصوتہ اسے کہتے ہیں، دوہرا مصوتہ۔ جیسے جہاں پر ہم ہجہ ہائے کوتا کہہ رہے تھے، یہ کوتا ہوا اور یہ ہو گیا بلند۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کوتا اور بلند کے بجائے ہم یہاں پر ایک مصوتہ اور 2 مصوتہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے حمزہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہے آؤں، آؤں میں بھی حمزہ ہے لیکن واو کے ساتھ ہے، گاؤں،
گاؤں میں بھی حمزہ ہے لیکن واو کے ساتھ ہے. کھاتے، کھاتے میں بھی حمزہ ہے لیکن کھائے، کھائے میں بھی حمزہ ہے لیکن اس کو ظاہر کیا گیا یا سے، یعنی کہ حمزہ اور یا سے. بعض دوسرے زبانوں کے تو اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بہت سارے پائے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو حمزہ کا استعمال تو ہے. لکھنؤ میں بھی دیکھیے آپ، لکھنؤ میں ہوگا. پھر ایک اور مقام کا ہے کیکئی، کیکئی کا بھی اس میں بھی حمزہ استعمال ہو رہا ہے. دیکھیے واؤ کی مثال حمزہ استعمال ہوا، اوپر لکھا گیا. اقرا میں آپ لکھتے ہیں نا اقرا، الف کے اس میں حمزہ اوپر لکھا، یا کے اس میں حمزہ اوپر لکھا، واؤ کے اس میں حمزہ اوپر لکھا. اکثر لوگ جدید اردو میں یا کمپوزنگ وغیرہ کی جو ٹائپنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں حمزہ کو لکھنے کی اتنی اہمیت نہیں ظاہر کرتے، لیکن اردو زبان کا قاعدہ ہے اور یہ اصول ہے، اس لیے اس کو آپ کو لکھنا چاہیے. کیوں لکھنا چاہیے؟ کہ آپ لکھنونی بول رہے ہیں کیونکہ واؤ کے ساتھ ڈبل مسودہ ہو گیا. جب بھی کسی حرف علت واؤ یا الف اور حمزہ کے ساتھ، جیسے سوئے ادم، ٹھیک ہے، تو اس میں جب بھی کسی مطلب واو یا اور الف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ، حرف علت کے ساتھ جب حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ڈبل مسودے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کا دوہرا مسودہ ہوتا ہے، دوہرا مسودہ ہوتا ہے. مسودہ وہی آواز ہجہ بلند ہوتی ہے، یعنی کہ 2 حرکت اس کی شاعری میں گنی جاتی ہے. لکھنؤ، تو اسی لیے اس کو مطلب جو ہے حمزہ ظاہر کرنا چاہیے. ان کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو لکھنا نہیں گیا تو شاعری کی اوزان میں اس کا بہت مسئلہ ہوگا اور اس کے مسئلے کے ساتھ اس کی تخطیط ممکن نہیں ہو پائے گی. اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی جگہ پر حمزہ اوپر لکھا جائے گا اور کون سی جگہ پر خالی اضافت لکھی جائے گی. اس کے 3 ٹائپس ہیں. نمبر 1 پر ہم چلے آتے ہیں. اب اتنا سمجھ لیجئے کہ مضاف جو ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے وہاں پر کچھ مثالیں لکھی ہیں. خانہ خدا، تو یہ خانہ خدا، اس میں خانہ جو ہے وہ ہے مضاف اور یہ ہوگا مضاف الیہ. ہاں، مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اب ہم کہیں گے مضاف کے آخری رکن پر بات جمے گی، یعنی اگر یہاں پر مضاف ہے خانہ، تو یہاں پر مضاف کا آخری حرف کیا ہے؟ ہا ہے. کیا ہے؟ ہا. ہا کو کہتے ہیں ہائے خفی، کیونکہ اس کی آواز بہت ہلکی ہے. تو جب کوئی بھی ہائے خفی میں، یہ پہلا اصول ہے اس کا، سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ پھر سے سمجھ لیجئے اس کو. جب بھی کہا جائے گا کہ مضاف کے آخری حرف، مضاف کا آخری حرف جذبہ دل، دوسری مثال لیجئے جذبہ، یہ جذبہ ہے لیکن چونکہ اس کی آواز بڑی خفیف ہے تو اسے کہا جاتا ہے ہائے خفی، ٹھیک ہے. جب ہائے خفی ہو، مضاف کے آخر میں ہائے خفی ہو، لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ بھی اس کے نوٹس لکھ سکیں. مضاف کے آخر میں، مضاف الیہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم مضاف کے کہہ رہے ہیں. یہ مضاف ہے اور اس کے بعد والا جو ہوگا لاحقہ وہ ہوگا مضاف الیہ. آخر میں ہائے خفی ہو تو حمزہ اس کا اوپر لکھا جائے گا. حمزہ اوپر لکھا جائے گا، شوشے کے اوپر، ہا کے اوپر ہوگا. حمزہ ہا کے اوپر لکھا جائے گا. ہاں، اب اس کی مثالیں دیکھیے آپ. خانہ دل میں ہا ہائے خفی ہے. جذبہ دل، خانہ خدا ہائے خفی ہے. یہاں پر یہ خانہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہا ہے اس لیے اس کا حمزہ اوپر لکھا جا رہا ہے. نغمہ فردوس، تو اس کا بھی حمزہ اوپر لکھا جا رہا ہے. اس کے بعد نالہ شب، اس میں بھی حمزہ اوپر لکھا جائے گا. اور اس کی دیگر مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ لکھیں نغمہ بلبل. آپ اس میں مزید مثالیں ایڈ کر لیجئے. نغمہ بلبل. اس کے علاوہ یہ ہوگا نغمہ بلبل، اور لکھا ہے جلوہ مجاز، تشنہ کربلا، جلوہ مجاز. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب جب اس کے بعد کی مثالیں آپ دیکھیں گے تو یہ والی مثال آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گی
کہ جو بھی مضاف کے آخری حرف میں ہائے خفی ہو. ابھی ہم نے الف واو یا ہا، الف واو یا اور ہا، حمزہ، اس میں ہم نے صرف کیا دیکھا ہے؟ حمزہ. ہم نے صرف اس میں ہا کو دیکھا، ہا. ابھی ہم ہر ایک کو دیکھیں گے کہ مضاف کے آخر میں الف ہو تو حرکت کیسے ہوگی، اضافت کیسے ہوگی، واو ہو تو کیسے ہوگی، یا ہو تو کیسے ہوگی، حمزہ ہو تو کیسے ہوگی. ابھی ہم نے دیکھا ہائے خفی کو کہ ہائے خفی میں خانہ دل یعنی کہ حمزہ اوپر اور اضافت نیچے لکھی جاتی ہے. یہ اصول پہلا اصول ہے جو یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے کی طرف. ٹھیک ہے، اس کے پہلے اصول کی مثالیں ویسے ہی اس کو باقی رکھتے ہیں کہ یہ پہلے اصول کی مثالیں تھیں، اس کو ہم اسی طرح باقی رکھتے ہیں. دوسری اصول کی مثالیں کچھ ہم یہاں لکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسرے اصول کی مثالیں ہوں گی، مطلب آپ اس ساتھ میں لیں گے. اگر مضاف کے پہلے اس کی وہ لکھ لیجئے گا، اصول نمبر 2. اصول نمبر 2 کے اس میں دیکھیے، اگر مضاف کے آخر میں الف واو یا ہو، الف واو یا ہو، تینوں میں سے کوئی ہو، یعنی کہ حرف علت جسے کہتے ہیں، حرف علت ہو تو اضافت بڑی یا کے ساتھ لکھا جائے گا، بڑی یا کے ساتھ لکھی جائے گی. ہاں، اب اس اصول کے مثالیں سمجھ لیجیے آپ. جیسے کہ یہاں پر آپ کو نوائے وقت، بقائے دوام، یہاں ہو گیا نمبر 1، یہ ہو گیا نوائے وقت، بقائے دوام، اور اس کے ساتھ مزید ہوں گی اردو معلیٰ، صدائے دل، اردو معلیٰ. دیکھیے یہاں پر اس کو لکھا جائے گا اردو معلیٰ، صدائے دل، دنیائے فانی. اس کی دوسرے اصول کی مثالیں آپ دیکھیے گا. یہ اور مثالیں ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری مثالیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو صدا کے بعد نیچے زیر لگا دیتے ہیں اور صدائے دل اس طرح لکھتے ہیں، صدائے دل. تو اس میں یہ والی مشق، ایک دو اردو ادب کی 2 ایسی مشق ہیں جس کے لکھنے نہ آنے کی وجہ سے بہت دشواری پیش آتی ہے. جیسے اس کے بعد میں انشاءاللہ الف لام والی چیز سمجھانے کی کوشش کروں گی. یہ لکھا جائے صدائے دل تو یہ رانگ ہوگا، غلط ہوگا. صدائے دل اس طرح لکھیں گے. کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ مضاف ہے اور مضاف کے اس میں پہلی مثال میں الف آیا ہے آخر میں، یہاں ہا آیا تھا اس لیے حمزہ کے ساتھ لکھا گیا تھا، یہاں واو آیا ہے اس لیے حمزہ اور یہ لکھا گیا، اور اس لیے نوائے وقت اس میں الف آیا، اس میں بھی الف آیا، بقا اس میں اردو واو آیا، اور اس میں دنیا الف آیا. پھر یا کی مثال بھی ہم لے سکتے ہیں کہ یا اگر آ رہا ہو تو کس طرح ہوگا. جیسے گفتگوئے خاص بھی کہتے ہیں، گفتگوئے خاص، یہاں پر بھی واو کی مثال ہے، یہ گفتگوئے خاص. اچھا، اگر اس میں فارسی ترکیب ہو کا عمل دخل ہو تو فارسی ترکیب کا الگ ہوگا. جیسے کہ مثال کے طور پر لوگ گفتگوئے خاص میں زیر لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہوگا. گفتگوئے خاص حمزہ اور یہ سے لکھا جانا لازم ہے. اب یہاں پر اگر فارسی ترکیب ہو تو فارسی ترکیب میں کیا ہوگا، ایسے لکھا ہوتا ہے نوائی وقت ہوتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ فارسی ترکیب میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں.
اس کے اور ایک مثال مجھ کو یاد تھی جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس طرح سے نوائی وقت بھی کہتے ہیں، اس میں حمزہ اور آواز بھی اس کی فارسی ترکیب میں یا سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو اس طرح کہتے ہیں نوائی وقت، یعنی کہ نیچے سے اس کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے اور اس کو اس طرح سے ظاہر کی جاتی ہے، تو یہ فارسی ترکیب ہے، لیکن چونکہ ہم کو اردو ترکیب میں لکھنا ہے تو اس میں یہ اس طرح لکھنا لازم ہے۔ میرا خیال ہے اصول نمبر 2 بھی آپ کے سمجھ میں آیا، اور اس میں بوئے گل، دعائے سحری اور صدائے دل اس طرح کی چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خاص ترکیبیں ہوتی ہیں، ہاں اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہ لکھیں، یعنی کہ اگر اردو معلّہ، جیسا کہ اردو معلّہ آپ نے ایسا لکھا ہوا اکثر جگہ دیکھا ہوگا، تو یہاں پر اس کے اصول کو کیوں نافذ کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے۔ اس لیے نافذ کیا جاتا ہے کہ اردو میں واو کی آواز ایک حرکت ہے، اردو دو کے بعد ہے، لیکن اردو معلّہ اے کرنے کی وجہ سے آپ جب تختی کریں گے تو اس میں یا کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب اس واو کو ہم نے دوہرا مسودہ محسوس کیا۔ کیا کیا؟ دوہرا مسودہ۔ اگر آپ خالی اردو لکھیے تو آپ کی ترکیب ہوگی ہجہ کوتا اور ہجہ بلند کی، کہ یہ دو ہے، اردو یعنی کہ اردو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اردو اے، اب یہاں پر آپ جب تختی کرتے ہیں تو اس کو آپ کتنی حرکت سے پڑھتے ہیں؟ 2 حرکت سے۔ اب جب شاعری کے درمیان میں اردو معلّہ کا کوئی لفظ آ جائے، یا پھر آپ بقائے دوام کو جا کر اس شعر کی تختی کیجئے جو آپ کے اردو کے اس میں پہلی نظم کے اندر ہے، تو اس میں بقائے دوام میں آپ تختی میں یا کو 2 حرکت پڑھ رہے ہوں گے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی آخری حرف الف، واو یا آ جائے تو اس کا مسودہ دوہرا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو لکھنا لازم ہے۔ دوہرا مسودہ ہوتا ہے، مسودہ کسے کہتے ہیں؟ صوت سے بنا، یعنی کہ آواز، اور اس کی جو آواز ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لازم ہے کہ ہم یا سے لکھیں تاکہ ہم تختی کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اگر ہم نے اردو کا کوئی شعر ہمیں یاد ہے اور ہم نے اس شعر کو صرف یا کے ساتھ لکھ دیا، اضافت کے ساتھ لکھ دیا، تو ہم تختی اس کی نہیں کر پاتے ہیں، 2 عدد کا ڈفرنس اس میں واضح ہوگا، اس لیے اس کو لازم طور پر ہم جو ہے اس کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ اچھا، دوسری مثال مجھے جو نوائی وقت کی یاد نہیں آ رہی تھی وہ بوئی گل ہے۔ جیسے کہ فارسی والے ایک تو نوائی وقت لکھتے ہیں، نوائی وقت، اور لکھتے ہیں بوئی گل، بوئی گل لکھتے ہیں، تو وہ اس طرح سے لکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس یہ مضاف الیہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہے فارسی ترکیب میں مستعمل ہے، اردو میں مستعمل نہیں ہے۔ اور جو دشواری آپ کو ہم نے بتائی ہے کہ نظم کے گرامر میں تختی کو سامنے رکھتے ہوئے تمام چیزیں کی جاتی ہیں، اس لیے ان باریکیوں میں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پہلے چونکہ صرف آپ کے پاس میں صرف یہ تھا کہ پہلے آپ کو تختی کے لیے صرف چند ایک بحریں دی گئی تھیں، لیکن اب چیدہ گرامر انہوں نے ہر ایک نظم کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کی باریکیوں کو ہم کو سمجھانا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پر آتے ہیں ہم اصول نمبر 3 پر۔ اصول نمبر 3 پر ہم جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہی مضاف کے آخر میں اگر یا آئے، اب یا کیسے صورت میں آئے؟ مضاف کے یا پر ختم ہونے والے الفاظ میں بھی اسی حمزہ سے ہی مضاف ہوں گے، کیونکہ یہ دوہرے مسودے بولے جاتے ہیں۔ جیسے مضاف کے آخر میں یا آئے تب بھی یہ اضافت سے کہے جائیں گے، حمزہ سے، اچھا آئے تب یہ حمزہ سے ظاہر ہوں گے، شوشے پر حمزہ، یا پر حمزہ سے ظاہر کیے جائیں گے۔ حمزہ پر ظاہر کیسے کیے جائیں گے؟ جیسے زندگی نو، اب زندگی نو دیکھ لیجئے، اب اس کے بعد دیکھیے وہ ہے نا کاغذی ہے پیرہن ہر شوق ہے تحریر کا، شوقیہ تحریر، غالب کا شعر ہے، بہت مشہور مصرع ہے غالب کا، کاغذی ہے پیرہن ہر شوق ہے تحریر کا۔ پھر زندگی جاوید، یہ سارے ہی اس میں مستعمل ہوں گے جس میں کہ یا ہوگا، اور یا کے ساتھ ہم اسے لکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں رنگین، بڑی یا بھی اگر ہو، جیسے کہ بڑی یا کا مثال یہ ہوگی میں رنگین،
تب بھی بڑی یا سے لکھا جائے گا. ایک بڑی یا سے ہم نے اس پہ لکھا تھا جو الف واو یا ہے, اس کو میں نے الگ سے کر دیا, یعنی کہ الف ہے اور پھر واو ہے, لیکن یا کی مثالیں رہ گئی تھی تو یہ یا کی مثالیں ہیں. مائع رنگین بڑی یا کی, چھوٹی یا کی مثال ہے زندگی نو, اور اسی طرح سرائے فانی, سرائے فانی یہ بھی اس طرح لکھا جائے گا, یہ بھی اصول نمبر 3 میں. اور پھر والی ریاست, والی کہتے ہیں ریاست کے ذمہ دار کو, والی ریاست, ٹھیک ہے. تو یہ ساری مثالیں ہیں جس کو کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح سے سمجھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر اضافت اس میں جو ہے, اس کے بعد یہاں تک سب کے سمجھ میں آ گیا ہے تو میں دونوں رکھتی ہوں. اصول نمبر 1 کی مثالیں ہیں, 2 کی مثالیں ہیں, اور یہ 3 کی مثالیں ہیں اصول نمبر 3 کی. اس میں اصول نمبر 2 ہی میں الف اور واو ہے اور 3 میں یا کے ساتھ ہے. یہ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو بعد میں لکھ لیجئے گا, اسے نوٹ کر لیجئے گا. اب ہم نیکسٹ اصول کی طرف آتے ہیں. میرا خیال ہے میں ایک مرتبہ دیکھ لیتی ہوں کہ آپ کے کوئی کمنٹس وغیرہ ہیں کیا, یا کوئی لائیو سیشن میں جوائن ہوئے ہیں کیا. اگر ہوئے ہیں اور کوئی کمنٹس ہیں, کم ہی بچے ہیں, چلے کوئی بات نہیں, بعد میں یہ محفوظ رہے گا, آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. 12th والی بچیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کے پاس موبائل نہیں رہتے. تو اب ہم نیکسٹ اس کی طرف آتے ہیں 3 کی طرف. مسوتے یعنی حرف صحیح پر ختم ہونے والا لفظ. اب یہاں پر مسوتے ہم تیسرے اصول نمبر 3 میں, اصول نمبر 3 کی 3 کیفیتیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اصول نمبر 3 کی 3 کیفیتیں کیا ہوں گی؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. نمبر 1 کی ہوں گی اصل مسوتہ. اصل مسوتہ یعنی کہ مکمل مسوتہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں, مکمل مسوتہ. مکمل مسوتہ اسے کہیں گے ہم نیم مسوتہ. اب یہ آپ کو پھر میں سمجھاتی ہوں نیم مسوتہ. اور 3rd ون ہوگا, اس کی 3rd ون کی مثال ہوگی, ایک منٹ میں نے آپ کے لیے اس نوٹس میں لکھا تھا. ہاں, اصل ہوں گی حمزہ جزو آخر, حمزہ جزو, وہی ہوگا جزو آخر. اب دیکھیے مکمل مسوتہ, نیم مسوتہ اور جزو آخر یہ کیا ہے, ہم اس کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سمجھے جاتے ہیں اور یہ ہے کیا چیز. تو مکمل مسوتہ اسے کہتے ہیں جس پر صحیح حرف ختم ہو. جیسے کہ اگر مسوتے کی, اصل مسوتے کی اگر ہم مثال لیں گے تو دل ہوگا, دل, مطلب ایک, یہ پورا اصل مسوتہ ہے. دل, اب دل کے ساتھ اگر ہمیں اضافت لگانا ہو مضاف مضاف الیہ بنا کر تو دل درد ہم نے بنایا, لیکن اس کے نیچے صرف 1 ہوگا کیونکہ یہ مکمل مسوتہ ہے. اس میں کوئی الف واو یا حرف علت نہیں ہے, نہ الف ہے آخر میں مضاف کے, نہ واو ہے, نہ یا ہے, اور نہ حمزہ ہے. تو اس صورت میں یہ مکمل مسوتہ ہے, دل ہے, اور اس میں دوسری کوئی بھی واویز جسے ہم کہتے ہیں وہ آوازیں نہیں ہیں. تو یہ دل درد مند, ٹھیک ہے, آپ اسے سمجھ لیجئے دل درد مند, یہ مکمل مسوتے کی مثال ہے. اس کے ساتھ مکمل مسوتے کی مثال ایک ہوگی دام موج. دام موج دیکھیے پھر سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. پہلے والے اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ مضاف کے پہلے والے اصول میں مضاف کے آخر میں اگر ہائے خفی ہو تو اس کے اوپر حمزہ لگے گا اور نیچے زیر. پھر دوسرے والے اصول میں ہم نے دیکھا کہ حروف علت الف واو یا میں سے کوئی بھی حرف مضاف کے آخر میں آتا ہو تو اس کو بڑی یہ حمزہ اور بڑی یہ سے ظاہر کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں ہم نے یہاں لی ہیں. پھر زندگی نو ہم نے یا کی مثالیں لی ہیں, الف کی مثالیں, واو گفتگو خاص اور یا کی مثال ہے. پھر تیسرے اصول نمبر 3 یہ آخری اصول ہے, اور اس کے تیسرے اصول میں 3 حصے ہوں گے, ایک مکمل مسوتہ, نیم مسوتہ اور حمزہ جزو آخر. اس کی مثال ہے مکمل مسوتے کی دل درد مند, دام موج. اس کے علاوہ ہوگا گل نغمہ, کیونکہ گل, اب یہاں پر میں جگہ تو نہیں ہے, اس کو کیسے لکھوں, یہاں پر لکھ لیتے ہیں, چلے اس کو اس طرح لکھتے ہیں. اصول نمبر 3 کو رب کرنا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے اس میں گل نغمہ, گل نغمہ.
گل نغمہ یہ ایک ایسا وہ ہے مطلب اضافت ہے جس میں مضاف کے اس میں الف واو یا حرف علت یا ہاں میں سے کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل مصوتہ ہے، اور اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ اس طرح آئے گا، تو اس میں سمپل ایک زیر لگا کر گل نغمہ لیں گے، اور تختی کرتے وقت لام کو لام یہ زیر لے سے ہم 2 حرکت کاؤنٹ کریں گے۔ چونکہ یہ شاعری ہی کی گرامر ہے اس لیے آپ کو یہ بات ساتھ میں چلتی رہنی چاہیے۔ آہنین شبی، اس کے بعد یہاں مثال اور بڑھا دیتی ہوں۔ گل نغمہ ہو گیا، آپ نے لکھ لیا ہوگا، شاید نہیں لکھا ہوگا تو ویڈیو میں محفوظ رہے گا، آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے نقش پا، نقش پا یہ بھی مکمل مصوتہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی الف واو یا ہا اور حمزہ کچھ نہیں ہے۔ اس کو نق، نون کو نق، شین یہ زیر شے 2 اور پا 2، اس کا یہ وزن رہے گا۔ اس کے اس وزن میں یہاں پر یا کو 2 حرکت سے پڑھا جائے گا اور سمپل زیر لگا دیا جائے گا۔ تبا، تبع رسا، تبع رسا، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی صورت رہے گی، یعنی کہ اضافت لگا دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم نیم مصوتی کی طرف۔ نیم مصوتہ کیا ہوتا ہے؟ تو نیم مصوتہ واو کی آدھی آواز کو کہتے ہیں، واو کی آدھی آواز کو، ایک منٹ، آدھی آواز کو نیم مصوتہ کہتے ہیں۔ واو کی آدھی آواز، یہ آدھی آواز کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی مثال ہم سمجھتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیے پرتو، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ، کہتے ہیں پرتو۔ پرتو کیا ہے؟ وہ اس کی ماں کا پرتو ہے، یعنی کہ بالکل چھبی ہے، بالکل جیسی ہے۔ کہتے ہیں وہ بالکل اپنی نانی کا پرتو ہے، یعنی کہ ایک کیا کہیں گے، سایہ ہے، پرچھائی ہے، تو بالکل اس کے لیے پرتو استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پیرے پر تو، تے پیش تو، آپ جب بھی تختی کریں گے تو پیرے پر کی حرکت ہوگی 2 اور تو کی حرکت ہوگی تے پیش تو، یعنی کہ 1۔ اس کو کہتے ہیں مصوتہ لیکن آدھا۔ یہاں پر واو ہے لیکن پرتو کہنے کی وجہ سے اس کی آواز آدھی ہو گئی ہے، اس لیے اس کو پرتوے خیال، یعنی کہ یہاں پر آپ کی اضافت بالکل ایسے ہی لگے گی لیکن یہاں پر لکھا جائے گا پرتوے خیال۔ اگر آپ نے، یہ تو ساری میں نے غالب کے شاعری سے ہی اس کو اخذ کیا، نیم مصوتے کی شاعری میں اضافت کو غالب نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جزو بدن، دوسری مثال دیکھیے، جزو بدن اس کی دوسری مثال ہوگی، اور تیسری مثال اس کی ہوگی ہجو ملی۔ ہجو کہتے ہیں کسی کی ہجو لکھی جاتی ہے، یعنی کہ ایک ہوتی ہے قصیدہ تعریف، ہاں تو یہاں پر ہم، اور پھر ہم جو ہے اس کو دو کے بعد جو ہے یہاں پر لائٹ چل رہے ہیں، ہاں اس کے بعد جزو آخر کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے، جیسا کہ اس میں مضاف کے آخر میں کسرہ کے ساتھ اسے ظاہر کیا جائے گا۔ یہاں اس کی مثال ہوگی سوئے، اس کو میں بعد میں دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ کنٹینیو کرنے کے لیے، یہ آخری پارٹ ہے اس کا، کنٹینیو کیا جائے گا اس کو بعد میں۔ سوئے زن یا سوئے ادب، ٹھیک ہے، سوئے ادب، یہ 2 طریقے سے اس کی مثالیں ہوں گی۔ یہاں سے اس پارٹ کو دوسرے لیکچر میں جاری کیا جائے گا۔ ابھی اتنا آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو، جو نہیں سمجھتا ہے تو آپ اسے کمنٹ میں پوچھئے، پھر انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں جب ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ ابھی اس کی کچھ مثالیں اور رہتی ہے، جیسے کہ اس کی مثالوں کے طور پر واو عطف کی مثالیں، جیسا کہ چھوٹا سا پارٹ ہے، یہ والا آپ کو بہت کم مستعمل ملے گا، بہت ہی کم۔ سوئے ادب، سوئے دل، سوئے زن، سوئے دل، اس کو اس کو یہاں پر حمزہ کی اضافت کے ساتھ لکھا جائے گا دل، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے، یہاں پر واو ہے، سو ہے اور اس کی آواز مکمل آ رہی ہے، تو اس کو بعض لوگ سوئے دل بھی لکھتے ہیں تب بھی یہ درست ہوگا، سوئے ادب بھی لکھتے ہیں تب بھی یہ درست ہوگا، اور سوئے زن بھی لکھتے ہیں تب بھی یہ درست ہوگا۔ ہم اس پر غلط ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ واو کے اصول میں، وہاں پر جو اصول ہے وہاں پر یہ پورا اترتا ہے، اس کا مصوتہ بھی ڈبل ہے، دوہرا مصوتہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اور ایک زیر کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، دونوں صورتیں اس کی درست ہوگی، صرف اسی کے لیے خاص ہے۔ اب تیسری والی جو چیز اس میں رہ جاتی ہے، تیسرا تو ختم ہو گیا، یہ چوتھا اصول جو کہ اس کو اصول کے طور پر نہیں بلکہ چیدہ چیدہ دیکھیں گے ہم،
اس سے ریلیٹڈ معاملے کو یعنی کہ اس سے جڑے ہوئے اس کو واو عطف کا ہے. واو عطف. واو عطف میں آپ کیا کریں گے؟ یہ واو عطف میں کوئی بھی اضافت نہیں لگائی جاتی بلکہ اس کے اندر بغیر اضافت کے وفا و جفا، خال و خد، خال و خد، خد بھی ہوتا ہے اور خال و قد بھی ہوتا ہے. خال و قد بھی ہو سکتا ہے. خد و خال یعنی کہ نقشہ چہرہ کیسا ہے، خال و قد یعنی کہ اس کا خال یعنی کہ اس کے نقشہ اور پلس قد اس کی ہائٹ. اس میں اس کو استعمال ہوتا ہے ہوش و خرد. اچھا ایک منٹ، ہاں ہوش و خرد. اس کے حوالے سے ایک بات، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وفا یہ پڑھنے کے لیے یعنی وفا و جفا، جب بھی ہم وفا و جفا شاعری میں پڑھتے وقت، کہ شاعری میں پڑھنے کا بھی ایک بہت اصول ہے کہ اس کو اتنے ہی وزن کے ساتھ اس کی آواز نکالی جائے جس طرح کی تجوید میں ہوتا ہے ویسے اس میں بھی ہوتا ہے. تو اکثر میں نے اردو والے بچیوں کو دیکھا کہ وہ وفا کو واو کو الگ سے پڑھتی ہیں، وفا و جفا، و الگ بولنے سے یہ دوہرا مصوتہ بن جاتا ہے، ہجا بلند ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس کو، اور اکثر آپ نے تختی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ خال و خط کی اگر تختی کر رہے ہیں ہم تو خال کو ہم 2 دیتے ہیں اور لام کو پھر پیش لگا کر 1 کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس کی آواز بالکل ہلکی آنی چاہیے. خال و خط یعنی کہ واو الگ نہیں ہوگا، وفا و جفا واو الگ نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہوش و خرد یعنی اس طرح پڑھا جائے گا کہ ہوش و دکھائی دینا چاہیے، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا ہوش و خرد. اچھا اس کے بعد کے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو کیوں مطلب اتنے زیادہ تلفظ کے ساتھ کسی بھی چیز کو ادا کرنا چاہیے اس پر میں آپ کو مزید سمجھاؤں گی. کہ قرات میں قرات کرتے وقت زندگی اور موت بھی ہے، تو زندگی و موت کو بھی کیا کرتے ہیں، اس کی مثال میں ہوگی زندگی و موت. اور آپ کو کرنا اب یہ ہے زندگی و موت. تو اس کو زندگی و موت نہیں پڑھیں گے، زندگی و موت یعنی اس کو پڑھا ایسے جائے گا، اس کا تلفظ ایسے ہوگا زندگی و موت. یہ اس طرح زندگی و موت، کیونکہ آپ تختی میں واو کی کو بالکل ہلکا مصوتہ ہی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو اس کا مصوتہ مکمل نہیں ہے. یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اب پھر میں دہرا دیتی ہوں آپ کو فوراً کہ اگر پہلے والے اصول میں ہم نے دیکھا کہ اگر مضاف کے آخر میں ہا ہو تو یہاں پر حمزہ کے ساتھ زیر لگا کر اس کو ظاہر کیا جائے گا. الف واو یا ہو تو اس میں بڑی یا کے ساتھ لکھا جائے گا، لیکن یا کے ساتھ بعض حروف جو ہے زندگی نو کی طرح صرف بڑی یا نہیں بلکہ چھوٹی یا پر حمزہ لگا دیا جاتا ہے. اور باقی اس کی یا الف کی مثال ہے نوا، نوائے وقت، بقا، بقائے دوام، اور یہ واو کی مثال ہے، اور یا کی مثال ہم نے دیکھا زندگی نو. اصول نمبر 3 میں ہم نے 3 پارٹ دیکھے. نمبر 1 مکمل مصوتہ جس میں الف واو یا نہیں ہوتا مضاف میں. دوسرا والا نیم مصوتہ جس کے اندر کے آواز جو ہے ہلکی ہوتی ہے، سوئے زن وغیرہ ہم نے دیکھا. نہیں اس میں جو ہے ہم نے دیکھا پرتب خیال دیکھا. اور دوسرا والا تھرڈ جو ہم نے تھرڈ پارٹ دیکھا تھا حمزہ، جس کا کہ حمزہ جزو آخر اس میں سوئے زن وغیرہ ہے لیکن ان کو دونوں طریقے سے لکھتے ہیں. آخر میں ہم نے دیکھا واو عطف کو اور واو عطف کس طرح پڑھا جاتا ہے. اسی کے ساتھ یہ لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے. آپ کے کچھ مزید اشکالات ہو